مساجد کے اندر، بازاروں میں، دکانوں کے اندر، شاپنگ مالز ہوں یا چھوٹی دکانیں ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ ذرائع آمد و رفت جب آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جہاز ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ ویگن ہے، ماسک پہننا لازمی ہے۔ ملک بھر میں کورونا خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا۔ ایک ہی روز میں ریکارڈ 78 ہلاکتوں کا دوسرا روز، جاں بحق افراد کی تعداد 1395 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2429 مزید نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں ملک میں مقامی منتقلی 92% ہے۔ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ مساجد، بازاروں، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین میں ماسک پہننا ضروری قرار۔ سندھ میں کورونا سے مزید 38 افراد جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار تشویش، کہتے ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے سے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ صوبے بھر میں اس وقت کورونا کے 13,623 مریض زیر علاج ہے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 465 ہو گئی۔ اموات بڑھنے پر دل بہت افسردہ ہے۔ سیاسی رہنما بھی مہلک وائرس کی زد میں آنے لگے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو، گھر میں آئسولیٹ ہو گئے۔ نون لیگی ایم پی اے رانا عارف اقبال بیوی اور 4 بچوں سمیت وائرس کا شکار، نیو ہاسپٹل میں زیر علاج۔ نون لیگی ایم پی اے مظفر علی کورونا کے ساتھ ڈینگی سے بھی متاثر۔ ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی برقرار رہے گی یا اسے مزید سخت کیا جائے گا؟ فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیر کو ہوگا۔ عسکری حکام اور این ڈی ایم میں ماہرین بریفنگ دیں گے۔ ٹرین سروس کو مزید فعال کرنے پر مشاورت اور این سی او سی کی فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ پنجاب میں منہ اور ناک ڈھانپنے کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کابینہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ جنا اور نیو ہاسپٹل میں پلازما ڈونرز کی فہرستیں تیار۔ ایس او پیز کے مطابق پارکس، ریسٹورانٹس اور مختلف اداروں کو کھولنے کے لیے وفاق کو سفارشات این او سی او کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی وزیر قانون راجہ بشارت سے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور آئندہ بجٹ اجلاس کے حوالے سے بھی بات چیت۔ پنجاب حکومت نے کورونا علاج کے لیے ہاسپٹلز میں موجود طبی سہولیات سے متعلق ایپ تیار کر لی۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ایس او پیز پر عمل نہیں کیا گیا۔ عید کھل کر منائی گئی جس وجہ سے کیسز بڑھے۔ جنہیں کورونا کا خدشہ ہے وہ کنٹرول سے رابطہ کریں۔ صحت یاب مریضوں کے پلازما کو بطور ٹرائل استعمال کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں اتوار تک تمام تجارتی مراکز اور مارکیٹس بند، اشیاء خورنوش اور ادویات کی دکانیں اوپن۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران غیر سنجیدگی کے نتائج آنا شروع۔ ایک ہفتے کے دوران اوسطاً 10 سے 12 اموات، 250 سے زائد افراد متاثر۔ اجمل وزیر کہتے ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی کورونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ صوبائی حکومت تمام فیصلے عوام کے تحفظ کے لیے کر رہی ہے۔ بلوچستان حکومت کا کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے شہداء پیکج کا اعلان۔ ترجمان لیاقت شاہبانی کہتے ہیں کورونا ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو 1 مارچ سے اضافی تنخواہ ملے گی۔ بلوچستان حکومت بجٹ کی تیاری، ملیریا اور ٹائیفائڈ سے نمٹنے کے لیے بھی فنڈز مختص کر رہے ہیں۔ حکومت کی غلط حکمت عملی سے کورونا تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے۔ شہباز شریف حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں اموات کی بڑھتی تعداد ڈاکٹرز، ماہرین، تجزیہ نگاروں اور رہنماؤں کے خدشات کی تصدیق ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا صحت کا وزیر لاپتہ ہے، وزارت ٹھیکے پر چل رہی ہے۔ سینیٹر رحمان ملک نے ملک و قوم کے وسیع تر مفادات میں کورونا وائرس اور دیگر اہم قومی معاملات پر اے پی سی بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت ہنگامی بنیادوں پر بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی مدد کرے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ سعودی عرب، امارات اور دیگر ممالک میں پاکستانی اپنے کمروں میں بند ہیں۔ مرنے والوں کی لاشیں سرد خانوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ معاون خصوصی موعد یوسف کہتے ہیں کہ 33,000 پاکستانیوں کو 55 مختلف ممالک سے واپس لا چکے، اگلے 10 دن میں 20,000 پاکستانیوں کو واپس لائیں گے۔ شیخ رشید نے کیا
کیا اور گور ایوب نے کیا. نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے. راجہ ظفر الحق صاحب تھے, شیخ رشید تھے اور گور ایوب صاحب تھے. یوم تکبیر گزر جانے کے بعد بھی ایٹمی دھماکوں پر بیان بازی کا سلسلہ جاری. وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف سمیت ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی. راجہ ظفر الحق, گوہر ایوب نے اور انہوں نے ایٹمی دھماکے کرائے. ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نواز شریف سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. نون لیگ کے رہنماؤں کا جواب. راجہ ظفر الحق کے مطابق ایٹمی دھماکے کی منظوری نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں دی گئی. وہ خود گواہ ہیں. اللہ نے نواز شریف کو یہ اعزاز بخشا جسے کوئی نہیں چھین سکتا. رانا ثناء اللہ بولے مشکل وقت میں وفاداری بدلنے والے آج ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں. ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان نے بھی ماضی میں ایٹمی دھماکوں کا صحرا نواز شریف کے سر سجایا. آج کے اس جگہ مرد اور بہادر وزیر اعظم نے پاکستان کو نہایت مختصر عرصے میں ایک میزائل اور ایٹمی قوت بنا کر علاقائی علامہ کا خواب پورا کر دکھایا ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی لندن میں کافی شاپ پر موجودگی کی تصویر وائرل. حکومتی رہنماؤں کی کڑی تنقید. فواد چودھری کہتے ہیں صحت مند حالت میں گپ شپ کرتے نواز شریف کی تصویر ہمارے نظام انصاف, قانون, انتظامیہ اور عدالتی نظام کا منہ چڑھا رہی ہے. شہباز گل بولے کہ وقت نے ثابت کر دیا نواز شریف جھوٹ بول کر لندن بھاگے. آئندہ 90 روز اہم ہے. ان دنوں میں 6 اہم چیزیں ہونی چاہیے. سیاسی پنڈت شیخ رشید کی پیش گوئی. کہتے ہیں کہ شریفوں, گیلانیوں اور زرداریوں سے نے ملک لوٹا. عمران خان آٹا چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس سنجیدہ نوعیت کا ہے. نواز شریف کی ایک جھلک سے ان کے مخالفین کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں. مریم نواز کا والد کی وائرل تصویر پر ہونے والی تنقید پر رد عمل. کہا کہ تصویر کا مقصد تشہیر نہیں تذلیل تھا جو کہ ہر بار کی طرح ناکام ہوا. نواز شریف کا خوف نہ ان کو جینے دیتا ہے نہ ہی چین سے حکومت کرنے دیتا ہے. یہی ان کی سزا ہے. چینی 90 روپے کلو ہے. ذمہ دار عمران خان اور عثمان بزدار ہیں. شاہد خاقان عباسی کی چینی کمیشن رپورٹ پر تنقید. کہتے ہیں کہ رپورٹ حقائق چھپانے کے لیے پبلک ہوئی. شوگر مافیا عمران خان کے گھر تحریک انصاف میں بیٹھا ہے. جو حکومت چینی پر کچھ نہیں کر سکتی وہ کورونا پر کیا کرے گی. احسن اقبال بولے کہ نون لیگ کے دور میں چینی کی قیمت مستحکم رہی. کرپشن کی ہوتی تو قیمت میں اضافہ ہوتا. شاہد خاقان عباسی شوگر کمیشن سے متعلق غلط بیانی کر رہے ہیں. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا جواب. بولے لگتا ہے شاہد خاقان عباسی نے شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی نہیں. وہ کمیشن کے سامنے نہ کوئی جواب دے سکے نہ کوئی دستاویزات. انہیں چارج شیٹ کا جواب دینا ہوگا. عمران خان نے سبسڈی کی نہیں, ایکسپورٹ کی اجازت. پی ٹی آئی کی حکومت لوگوں کو امیدوں کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکی. حکومتی ایم این اے راجہ ریاض کی اپنی حکومت کے خلاف بول پڑے. حکومت میں شامل نان الیکٹڈ لوگوں کو فارغ کرنے کا مطالبہ. کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے. پیپلز پارٹی ایک فیملی تھی لیکن پی ٹی آئی میں ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی. سابق سینئر وزیر کی نیو سے خصوصی گفتگو. کراچی طیارہ حادثہ کیس میں فرانسیسی ماہرین تحقیقات میں مصروف. ایک بار بھی جائے حادثہ کا دورہ. عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے. ٹیم پیر کے روز واپس روانہ ہوگی. تباہ شدہ طیارے کا بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر ڈی کوڈ کرنے کے لیے ساتھ جائے گا. حادثے میں جاں بحق ہونے والے 70 افراد کی شناخت ہو چکی. مرتضی وہاب کہتے ہیں باقی لاشوں کی شناخت کا عمل بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا. حادثے میں شہید ہونے والے اسکواڈرن لیڈر زین العارف خان کی نماز جنازہ پی ایف بیس فیصل میں ادا. فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم اشرف کی نماز جنازہ بھی لاہور میں ادا کر دی گئی. کراچی طیارہ حادثے میں شہید سینئر صحافی انصار نقوی کی نماز جنازہ عسکری فورٹ کی جامعہ مسجد میں ادا. گلستان جوہر میں تدفین. مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, فیصل سبزواری, خواجہ اظہار الحسن اور صحافی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت.
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डी दल के हमले, तैयार फसलें तबाह, काश्तकार परेशान। न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर रशीद अहमद का नोटिस, टंडवाला यार्ड के मुतासरा इलाकों में फसलों पर स्प्रे शुरू कर दिया। राजनपुर, रोजान और हारूनाबाद में टिड्डी दल के हमले, वज़ीर ज़राअत पंजाब का मुल्तान का दौरा, टिड्डी दल के हमलों से मुतासरा इलाकों में नुकसान का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब में टिड्डी दल के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है 2019 से ही बुज़दार हुकूमत PDM में महकमा ज़राअत समेत मुतालिका इदारे टिड्डी दल से बचाव पर काम कर रहे हैं। मुतासर इलाकों में फसलों की दोबारा काश्त से नुकसान में काफी हद तक कमी लाई जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर BRT मंसूबा के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस काजी अमीन बेंच में शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्जिमान शुएब कमर और फजल दाद अब्बासी की जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दोनों मुल्जिमान पर शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलत का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 4 जून को समाअत करेगा। बहुत हो चुका, 1 जून से प्राइवेट स्कूल्स खोलने जा रहे हैं। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर ने कहा है स्कूल्स बंद होने से 7.5 करोड़ बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हो गए। स्कूल्स खोलने दें, SOPs पर अमल किया जाएगा, हुकूमत से अपील। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस की कुलगाम में फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद। नौजवानों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया। भारतीय फौजियों का कुलगाम और नवाही इलाकों का मुहासरा। घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। हलाकतों की तादाद 3,66,000 से जायद हो गई। 60,30,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। 26,60,000 से जायद सेहतयाब हुए। अमेरिका में मजीद 1,212, ब्राजील में 1,180 और मैक्सिको में 447 हलाक। बरतानिया में 324, इटली में 87, फ्रांस में 52, जर्मनी में 24 और स्पेन में सिर्फ 2 हलाकतें। एशिया में भारत सर फहरिस्त। 24 घंटों के दौरान 269 अफराद दम तोड़ गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 31 मई से नमाजियों के लिए खोलने की इजाजत। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मंजूरी दे दी। इंतजामिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना लाजिम करार। आम नमाजी इतवार से ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा कर सकेंगे। कोरोना वायरस के बायस दुनिया को $8.5 खरब का नुकसान हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया तारीखी नौयत की भूख और कहत का सामना भी करना पड़ सकता है। दुनिया को आज एक माइक्रोस्कोप वायरस की वजह से ऐसे इंसानी बहरान का सामना है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका का आलमी इदारा सेहत से तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा WHO ने कोरोना वबा का फैलाव रोकने में बहुत सी गलतियां की। चीन ने WHO पर दुनिया को गुमराह करने के लिए दबाव डाला। वबा से बेतहाशा जानी नुकसान हुआ। पूरी दुनिया को मुआशी मुश्किलात का सामना है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में सियाहफाम शख्स की हलाकत के बाद हंगामे मुल्क भर में फैल गए। अटलांटा, डेलीवर, न्यूयॉर्क और बॉस्टन समेत कई शहरों में अवाम सड़कों पर। अटलांटा में CNN के दफ्तर पर हमला, इमारत में शीशे तोड़ दिए। जलाओ, घेराव, लूट मार के इल्जाम में दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, PCB का गवर्निंग बोर्ड के साबिक मेंबर शकील शेख को नोटिस। 1 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की मद में वसूल किए जाने पर नोटिस जारी किया गया।